بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ عمل وسعت رزق و مال کے لیے ہے اور انسان کا اندرونی ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض ہو جانا اور انتہائی تنگ دل ہو جانے سے یہ عمل بچاتا ہے انسان کو، اس کی پریشانیاں دھو دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیفیں اور مصائب دور کرتا ہے۔ دل کی تنگی ہو یا حافظے کی کمزوری ہو، دماغ کی کمزوری، اس کو بھی درست کرتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کا بھی ایک خاص عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عمل کی برکت سے اپنے تمام تر مسائل حل کریں۔ برادران عزیز، یہ سورۃ علم نشرح کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے ہم اپنے پریشانیاں معاملات کی، دیگر معاملات کی ہوں یا مالی معاملات کی، ساری کی ساری اس کے ذریعے سے ہم حل کرا سکتے ہیں۔ اکابر نے، علماء امت نے اس کے بہت سے فضائل اور خواص بیان فرمائے۔ سب سے پہلے وہ آدمی جو ڈپریشن کا مریض ہے، جس کا دل تنگ ہو چکا ہے اور بیچارہ اس کے حالات، اس کے احوال ایسے ہیں کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہر آنے والا وقت اس کو مزید مشکلات میں دھکیلتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشنیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر دن نئے نئے مسائل لے کر آتا ہے، گھٹتا جا رہا ہے بندہ۔ اس کے لیے زبردست عمل ہے، کسی برتن کے اوپر آپ، صاف برتن ہو، اس کے اوپر آپ سورۃ علم نشرح لکھیں، عرق گلاب اس میں ڈال لیں اور وہی پانی اس مریض کو پلایا جائے، اللہ پاک اس مریض کے تمام امراض ختم فرما دیں گے، خصوصاً ڈپریشن اور غم کے اندر جو گھٹتا جا رہا ہو، اس کا یہ خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ایسا آدمی جس کو وساوس آتے ہوں، وسواس کی بیماری، یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں وسواس، وسوسے کی بیماری ہے، ایک خیال ذہن میں آیا، بس اس کو لے کے بیٹھ گیا اور ہر وقت اسی کو سوچتا رہا، اسی کو بولتا رہا، دماغ کے اوپر اس بات کا بھوت سوار کر لیا۔ ایسے آدمی کا بھی یہی ہے، اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے صبح و شام 7 مرتبہ علم نشرح لک صدرک پڑھے، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اللہ والا آدمی 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پلائے، یہی عرق غلاب والا عمل کرے۔ اور اسی طرح مالی معاملات میں اگر کوئی آدمی پریشان ہے، بندشیں ہیں، رکاوٹ ہے، مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، ایک آدمی ملازم ہے، جاب کرتا ہے، تنخواہ نہیں مل رہی، ایک آدمی ایسا ہے جو کہیں پیسے پھنسائے ہوئے ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس کی پینشن نہیں بن رہی، اور ایک آدمی ایسا ہے کسی کمپنی میں قرض ڈالا تھا، پیسے ڈالے تھے، وہ دب گئے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ زبردست عمل ہے کہ 152 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک کا اہتمام کرنا چاہیے، 152 مرتبہ۔ مالی مشکلات کے لیے اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ طریقہ اختیار کرے، چاشت کے وقت میں، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کے ٹائم، عام طور پر معمولات ایسے ہی کیے جاتے ہیں، یعنی رزق کی فراوانی کے معمولات چاشت کے وقت کرنے چاہیے، اور بیماری سے بچنے کے ظہر کے وقت کرنے چاہیے، عداوت و دشمنی پیدا کرنے کے لیے، کسی دشمن کے خلاف عمل کرنے کے لیے ظہر سے عصر تک کیا جائے، تو اس طرح کا ایک طریقہ ہے۔ اور دیگر مشکلات کے لیے مغرب کے بعد کیا جائے۔ اگر مالی مشکلات کے لیے کوئی آدمی خاص عمل کر رہا ہے، یہی عمل کرنا چاہتا ہے، یا رزق کی فراوانی کے لیے، وسعت رزق کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز چاشت کے وقت ادا کرے
اور اس کے بعد 152 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھے۔ سورۃ علم نشرح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مالی مشکلات سب آسان فرما دیں گے، اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی یوں کرنا چاہتا ہے، دیگر معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانی ہے، بیوی بچوں کی، سارے معاملات، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ان معاملات کے لیے اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرے، اور اس کے بعد 152 مرتبہ سورۃ علم نشرح لک صدرک پڑھے۔ اور اسی طرح 71 مرتبہ پڑھنا بھی عام طور پر حل المشکلات کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ کبھی کسی وقت میں آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 71 مرتبہ اس کو پڑھ لے۔ اگر کسی کے بچے کا دل تعلیم میں نہیں لگتا اور بہت تنگ کر رہا ہے، پڑھنے کا نام آئے تو بیچارے کا سانس گھٹنے لگ جائے اور تعلیم کی طرف کوئی رخ نہ ہو، تو اس بچے کا تعلیم میں دل لگانے کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ علم نشرح لک صدرک جو ہے یہ کشمش کے اوپر پڑھ کر اس کو دی جائے۔ کشمش کے اوپر پڑھے، یعنی 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنی زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی اثرات و برکات بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد اس بچے کو تھوڑی سی کشمش اٹھا کے دے دیجئے کہ اسکول کو جاتے ہوئے کھاتا جائے، جب بھی آئے تھوڑی سی دے دو اس کو۔ سردیوں کے موسم میں تو بہت اچھا ہے، یہ چھاتی وغیرہ کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس سے بیماریوں سے، امراض سے بھی بچ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عمل کا عمل بھی ہے، دم اور جھاڑ پھونک بھی ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اس سے بچے کا دل تعلیم میں لگے گا، اللہ پاک برکات عطا فرما دیں گے، اس کی برکت سے اس کی مصیبتیں دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی آدمی قرض کی ادائیگی کے لیے خصوصاً اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو 7 روز کا عمل ہے، 313 مرتبہ 7 روز تک اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کی قرضے سے نجات کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، قرضے کی ادائیگی کی دعا بھی ہے اس میں، لیکن پہلے محدثین نے اس کے متعلق فرمایا کہ اعلیٰ آدمی جو ہے وہ ادنا آدمی کی بات کو نقل کر سکتا ہے، باپ بیٹے کی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ واقعات ہیں اچھے خاصے، بہت زیادہ واقعات یہ سورۃ علم نشرح کے تحت آئے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ علم نشرح میں یسر کو 2 مرتبہ بیان فرمایا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہر تنگی اور تکلیف کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، ایک تکلیف اگر آئے گی تو 2 اللہ پاک خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میرا مقصد جو ہے وہ یعنی قرضے کی دعا کو بیان کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دجال کے متعلق گفتگو فرمائی اور ایک صحابی کے حوالے سے نقل فرمائی منبر پر کھڑے ہو کر، اور مجھے اس نے بتائی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت زمل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے ہاں ایک حمام بت ہوتا تھا، بہت بڑا بت تھا، اس کی بہت عظمت کرتے تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے حضور کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اسی آیت کے تحت یہ واقعات لکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک دن وہ اپنے بت کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سامنے اپنے جانور قربان کیا کرتے تھے، جانور قربان کر رہے تھے، بت کی عبادت میں مصروف تھے۔ طارق اس بت کا خادم تھا، تو بت کے منہ سے آواز آئی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، توحید کا بول بالا ہوگا، میں قیامت تک کے لیے اب رخصت ہو رہا ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گا۔
تو پھر وہی اس نے اونٹنی خریدی اور حضرت زمل رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرا پاؤں آج تک آپ کے طرف آتے ہوئے تھکا نہیں ہے۔ اسی کے تحت یہ واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے علماء نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا۔ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے اور انہوں نے وہ دعا جو قرضے سے نجات کی پڑھی ہے، وہ دعا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بیان کی اور اس کی تاثیر بھی بتلائی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف گئے، فرمایا بیٹی تو نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا سنی؟ انہوں نے فرمایا جی ابا جان، میں نے ایک قرضے سے نجات کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے بھی تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو سکھلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر سونے کے پہاڑ کے برابر کسی کا قرض ہوگا وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ پاک اس قرضے سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو وہ لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ جو حواریین ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، تو ان کو یہ دعا یاد کرایا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ ضرور بتائیں مجھے بھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ دعا سنائی اور وہ دعا کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں: اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها انت ترحمنی فارحمنی برحمت تغنینی بها عمن سواک۔ یہ دعا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھی اور فرمایا میرا تجربہ ہے ایک مرتبہ میرے اوپر بہت بھاری قرضہ ہو گیا تھا اور میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اللہ پاک نے اس عجیب دعا کی برکت سے مجھے قرضے سے نجات عطا فرمائی۔ بڑے سے بڑا قرضہ جو ہے وہ اسی دعا کی برکت سے ختم ہو گیا۔ تو بہرحال الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ خاص صورت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ آپ پریشان رہتے تھے، امت کا غم ہوتا تھا، بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہتے اور امت کے درد میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہم نے اب آپ کی پریشانی ختم کر دی۔ پریشانی کیسے ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ ہم نے آپ کی پریشانی کو ختم کر دیا، پریشانی کیا تھی، ختم کیسے ہوئی؟ وہ اس طریقے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کے لیے پریشان رہتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے معاملات کیسے رہیں گے، کیا حال رہے گا ان کا۔ آئے تھے تو تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں، آخری دن تک امت کا غم تھا، اور واحد پیغمبر ہیں، آخری نبی جن کے متعلق اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سجایا اور فرمایا تمام اقوام عالم کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء محدود وقت اور محدود جگہ کے لیے آتے تھے، تو یہ فکر رہتی تھی کہ ان ساری قوموں تک میرا پیغام کیسے پہنچے گا اور یہ سب جنت میں جانے والے کیسے بنیں گے، میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس دعا سے بھی معاملات آسان ہوتے ہیں، لیکن وہ خود مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں ہمارے محبوب نے مانگا نہیں، خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، زبان کی گرہیں کھول دے، گفتگو آسان فرما دے۔ لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کا بوجھ ہم نے اٹھا نہیں لیا۔ بوجھ تھا امت کا، وہ کیسے اٹھ گیا؟ اسی طرح ہر مسلمان جس کے اوپر بوجھ ہو، وزن ہو، طبیعت اس بوجھ کو برداشت نہ کر رہی ہو، تو اس کو چاہیے الم نشرح لک صدرک پڑھے، اللہ پاک اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے۔ ذہنی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ مسائل ہیں، وہ اسی سے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا محبوب آپ پریشان تھے، امت کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو مقام محمود بھی مرحمت فرما دیا ہے اور آپ کو شفیع المذنبین بھی بنا دیا ہے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں گے، سفارش کریں گے، میں آپ کی امت کو بخش دوں گا، آپ کی امت کے مسائل حل کر دوں گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ایسا وزن تھا جو کمر کا بوجھ بن چکا تھا، جس سے کمر ٹوٹنے پر آ جاتی ہے جیسے کسی انسان کی، ایسا وزن اللہ پاک نے وہ وزن ہٹا لیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ جو بھی آپ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اے محبوب میں اس کی ساری پریشانیاں دور کر کے اس کے نام کو بھی بلند کر دوں گا۔ اسی پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کے نام میں بڑی خیر و برکت ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا مسنون دعا پڑھتے ہیں، تو اس کی عظمت دل میں بھرپور ہونی چاہیے، پھر آپ اس کا اثر دیکھیں۔ تو ایک مرتبہ وہ شراب کے نشے میں تھے، یعنی پہلے گناہگار آدمی تھے، جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا پرزہ پڑا ہوا ہے، ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس کو اٹھایا تو دیکھا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے اوپر خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ رات کو سوئے، آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے بشر حافی، جس طرح تو نے ہمارے نام کے ساتھ محبت کی اور ہمارے نام کو اونچا کر دیا، میں بھی تجھے اونچا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ جاتے تھے، ان پڑھ آدمی تھے، جب اللہ کا قرب حاصل کیا، سچی توبہ کی، اس کے بعد جب بھی یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچتے، حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کو اپنے قلوب میں داخل کرتے ہیں اور بار بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بڑی عظمت کی گہرائیوں تک چلے جاتے ہیں، یعنی پورا عظمت دل کے اندر بھی اتر جاتی ہے، اللہ کے نام کو بڑی عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اس کا اثر دگنا چوگنا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی آدمی کا دل کسی چیز سے بھی تنگ ہو چکا ہے، تنگی کا علاج ہے سورۃ الم نشرح لک صدرک۔ پریشانی کا، ڈپریشن کا، عام طور پر جو انسان کو ڈپریشن ہوتی ہے، کلی اصول نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل میں ایک اپنا مقام طے کر لیتے ہیں، پھر لوگوں سے اس قسم کا معاملہ چاہتے ہیں، لوگ اس قسم کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، لوگوں کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، تو وہ سوچتے سوچتے ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنی بڑا آدمی ہوں، لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، تو اس سے وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا ہے۔ ایسے مریض کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی حیثیت سمجھائی جائے کہ تیرا مقام کچھ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ ہاں اگر ویسے ہی بیماری کی وجہ سے اس کا دل تنگ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں اس کے،
تو اس کو چاہیے کہ یہ سورت مبارکہ پڑھے، اللہ پاک اس کی تنگی دل جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اگر کسی آدمی سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، کوئی آدمی ہے اس کے حالات ایسے رہے، آپ کے ساتھ مخالفت رہی ہے، دل تنگ ہو چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ نہ بیٹھے، مثلا کہیں کسی مقام پر وہ بھی آ رہا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں، یا کہیں آپ کو ایک مجلس میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اگر اس آدمی کو اٹھانا چاہتے ہیں، آپ دل کی تنگی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اس آیت کو پڑھتے رہیں، وہ اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکے گا، اٹھ جائے گا، آپ کی دل کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو میری طرف شر کو لے آنا چاہتے ہیں، خیر نہیں لانا چاہتے، ایسا آدمی میرے قریب بھی نہ آئے، دور دور رہے، تو یہ خاصیت بھی اللہ پاک نے سورت علم نشرح میں رکھ دی ہے۔